اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ حضرت رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ ہے، جیسا قرآن کریم کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کس چیز میں اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ؟ اگر رسول اللہ کی اس پوری زندگی کو ملاحظہ کریں تو رسول اللہ کی اس زندگی کے اندر خصوصاً بعثت رسول اللہ کے بعد رسول اللہ نے جو اقدامات فرمائے ہیں ان پر ایک اگر کلی نگاہ کی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا مرحلہ ہدایت کا، لوگوں کو حق و حقیقت کی طرف دعوت دی، لوگوں کو بیدار کیا، آگاہ کیا، اپنے معاشرے میں موجود برائیوں اور فساد سے اور نظام فساد سے آگاہ کیا، بیداری عطا کی، جس کے نتیجے میں رسول اللہ نے امت سازی کی، لوگوں کی تربیت کی۔ اس مکہ کے سخت حالات کے اندر 13 سالہ مکی دور جو انتہائی سخت اور دشوار تھا، اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کی، امت سازی کی۔ در حقیقت آپ نظام خدا کے لیے زمینہ فراہم کر رہے تھے، زمینہ سازی کر رہے تھے، اور جب وہ وقت گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو یہی امت سازی، یہی تربیت، یہی تلاوت آیات جو آپ نے لوگوں کو آمادہ کیا تھا ان کے ذریعے سے، تبیین دین کے ذریعے سے، مدینہ کے اندر جا کر جب انقلاب برپا ہوا اور نظام سازی کا مرحلہ شروع ہوا تو اس وقت یہی وہ امت تھی جنہوں نے آ کر نظام سازی میں بھی رسول اللہ کی مدد کی، اور نظام سازی کے دوران بھی مشرکین مکہ کے ساتھ مسلسل جنگیں رہیں، چونکہ مشرکین مکہ ہمیشہ نظام اسلامی کے مقابل میں قیام کرتے تھے اور نظام اسلامی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے ہمیشہ نظام اسلامی کی سرنگونی کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ رسول گرامی اسلام نے ایک تو نظام سازی کی اور نظام کو تثبیت کیا اور نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کیے۔ اس نظام سازی کے اندر امت سازی کے بعد نظام سازی اور نظام سازی کے بعد حکومت اسلامی کو تشکیل دیا۔ مدینہ کے اندر حکومت اسلامی کی تشکیل کے بعد آپ نے حکومت اسلامی کے اس نئے پیکر کو، جو حکومت اسلامی کا پہلا پیکر جو مدینہ میں وجود میں آیا تھا، آپ نے اس کی حفاظت کی، اس کو تثبیت کیا۔ اس کو تثبیت کرنے کے بعد جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس نظام اسلامی کو، اب اس حکومت اسلامی کو آئندہ آنے والی اسلامی نسلوں کے لیے ایک نمونہ بنانا تھا، اور اس نظام سازی و حکومت سازی کے بعد جو اسلامی حکومت تھی اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رکھنا چاہتے تھے، تاکہ یہی نظام اسلامی آئندہ جائے اور آئندہ نسلوں کی تربیت کرے۔ تو رسول گرامی اسلام نے اس کا باقاعدہ نظام امامت کو خطبہ حجت الوداع کے اندر نظام کی شکل میں متعارف کروایا، اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام و اپنی آل کے ذریعے سے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے لوگوں کو معرفی کیا کہ آئندہ آنے والے زمانے میں جس طرح سے میں نے، رسول گرامی اسلام نے نظام اسلامی کی حفاظت کی ہے و حکومت اسلامی کا قیام کیا ہے، اس نظام کو باقی رہنا ہے تاکہ نسلوں کی تربیت ہو، اس کے لیے رسول گرامی اسلام نے خطبہ حجت الوداع کے اندر وہ بنیادی کام کیا، جس کا معروف جملہ یہی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کے اندر در حقیقت رسول گرامی اسلام نے نظام اسلامی کو آئندہ کے لیے بیمہ کیا، اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام برحق کے طور پہ، حاکم برحق کے طور پہ اس لیے معرفی کیا تھا تاکہ یہ نظام امامت، تاکہ یہ نظام ولایت، تاکہ یہ نظام رسول اللہ آئندہ باقی رہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کی امت سازی ہو اور تربیت ہو، اور نظام اسلامی کا مقصد جو رسول گرامی اسلام نے اسے قائم کیا تھا وہ فراہم ہو گیا تھا۔ لیکن
ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی ان کوششوں کے باوجود بھی رسول اللہ کی رحلت کے بعد یہ سب کچھ باقی نہ رہ سکا۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد وہ مشکلات آئیں امت پر کہ امت نے امام برحق کی بیعت کی تھی، انہوں نے خطبہ حجت الوداع کے بعد رسول اللہ نے باقاعدہ بیعت لی تھی امام علی کے ہاتھ پہ اور سب نے قبول کیا تھا، لیکن رسول اللہ کی رحلت کے بعد لوگ اپنے اس بیعت پر باقی نہ رہے اور امام علی مرتضیٰ کو امام برحق کو چھوڑ دیا، مہجور کر دیا، اور اس وقت سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر وہ مصائب ٹوٹے اور امت اسلامیہ صحیح راستے سے منحرف ہو گئی، اور وہ راستہ جو اللہ نے ان کے لیے متعین کیا تھا، وہ راستہ، وہ نظام ولایت، وہ نظام امامت جو اللہ نے ان کے لیے متعین کیا تھا اور رسول اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا تھا، وہ باقی نہ رہ سکا۔ لیکن رسول اللہ نے اپنی اس حیات طیبہ کے اندر نظام سازی کر کے، امت سازی کر کے، نظام سازی کر کے ایک جامع اسلامی کو تشکیل دیا، ایک امت خیر کو تشکیل دیا، بہترین امت کو تشکیل دیا، حکومت اسلامی کو تشکیل دیا، نظام امامت کو وجود میں لائے، نظام اطاعت کو وجود میں لائے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ ہو۔ لیکن افسوس، رحلت رسول اللہ کے بعد وہ نظام امت نے جاری نہ رہنے دیا۔ ہم کیا کہیں کہ امت نے اپنی اس بے شعوری کی وجہ سے، امت نے اپنی ناآگاہی کی وجہ سے امام برحق سے دوری اختیار کی، اور یہ پھر سلسلہ جاری رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اس طرح سے جاری رہا کہ بعد میں نواسہ رسول کی شہادت اس طرح سے میدان کربلا کے اندر، وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ کے نظام کو محفوظ نہ رکھا گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔